کہتے جی حج افراد میں یا آگے کہتا ہے تمتع میں. بھئی افراد ہے یا تمتع ہے؟ ایک بات لکھے نا. بہرحال تمتع میں بھی تو پہلے حج ہی ہوگا نا. تو اس کا بھی یہی ہے کہ پہلے آپ مینا میں جب آ جائیں گے تو پہلے آپ جا کے کنکری ماریں گے جمرۃ العقبہ بڑے شیطان کو. آج کل تو ہر بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے، آدمی کے غلطی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ کی قربانی ہے تو قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یا جس کو کہا ہے اس سے کرائیں. جب تسلی ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حل کروائیں، سر منڈائیں اور مکے میں آ کے طواف صفا کریں. طواف صفا جو ہے آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی. بعض ائمہ کے نزدیک تو پورا ذی الحج کا مہینہ کر سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 تک. 12 کے بعد کرے گا تو دم دینی پڑے گی. حج افراد ہے ہمارا اور قربانی بھی ہم نے نہیں دینی ہے تو کنکری مارنے کے بعد بالکل حل کرا لیں، پھر طواف اور صفا مروہ کے لیے آئیں. اگر پہلے بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن احرام میں رہنا ہوگا. تو جب اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو سر منڈا لیں. طائف گئے تھے اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے عمرہ نہیں کیا، نیت ہی نہیں کی، عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. چونکہ حالانکہ وہ کر سکتی تھی بیچاری، ایک عمرے سے محروم ہو گئی، لیکن نہیں کیا تو کوئی جرمانہ نہیں. آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں بالکل جائیں. وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے، بپسی کولا سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اس میں کیا بلائیں ہوتی ہیں، اس میں کیفین ہوتا ہے، کچھ منشیات ہوتی ہیں. تیمم کرنے پانی نہیں ہے، جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. دوسروں کے لیے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا آپ کی مرضی ہے. طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. نفلی طواف کے لیے چادریں باندھ کے جا کے طواف کرنا، بہرحال یہ ہے کہ بھی ہے تو دھوکے والی بات نا، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. حاجی ہوگا آپ کی نیت بھی نہیں ہے، آپ نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے کہ کعبے کے نیچے جا کے طواف کر دو. اگر امام کے ساتھ اقتدا کی، 3 رکعت، 1 رکعت قضا ہو گئی، 3 رکعت پر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو کون سی رکعت آپ کی قضا ہو گئی؟ 3 رکعت تھی اور 3 کے ساتھ آپ نے سلام پھیرا. مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ کون سی قضا. ہاں 4 رکعت والی نماز ہو تو آپ کی 1 رکعت قضا ہوئی، پھر آپ فوراً کھڑے ہو کے پوری کر لیں، ورنہ بعد میں پوری نماز لوٹانی پڑے گی. عمرے کی طواف میں 7 چکروں میں ہی اجتماع کریں. بعض روایات میں 3 کا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 7 چکروں میں آدمی اجتماع کرے اور جب فارغ ہو جائے پھر کندھا ڈھانک لے. یہ نہیں کہ مقام ابراہیم پر بھی اجتماع ہے، صفا دوڑ رہا ہے تو اجتماع ہے، مینا عرفات میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے، نمازیں آپ اپنی خراب کر رہے ہیں. کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں، دیکھو نا جی، میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں. کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، کن کو؟ ثانی اثنین، حضور کو اور ابو بکر کو، تو نکالنے والے کافر تھے. تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ باقی آپ کہتے ہیں کہ یہاں کیوں اجازت دی جاتی ہے، تو اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے.
وہ تو آپ سب کو لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے، بس مسلم۔ ایک مسلمان خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا جب تک گواہ نہ ہوں، ولی نہ ہو، اجازت نہ ہو۔ یہ تو پھر وہی چوری والا نکاح ہوا نا، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی بھائی آپ کی زیارت ہو گئی، اللہ جانے یہ حقیقت ہے، مجھے تو خوشی کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقتاً دیکھ نہیں، آپ حقیقتاً دیکھ رہے ہیں، تسلی نہ ہو تو مجھے ہاتھ لگا لیں۔ ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنی ٹانگوں میں ہمت ہو۔ ہم نے تو رمضان شریف میں کئی دوستوں کو دیکھا تھا، وہ ہمیشہ احرام میں ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دوست سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا جی بس ایک عمر سے فارغ ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حرم کے باہر جو ہوٹل ہیں اس میں باتھ روم کے ساتھ باجماعت نماز حرم کے امام کے ساتھ تب ہوگی جب ان صفوں میں آؤ گے، یہ نہیں کہ حمام کے اندر کھڑے رہو، آواز آ رہی ہے تو نماز ہو جائے۔ نفلی طواف کے لیے عزیزیہ یا بطحہ قریش سے نکلتا ہے تو راستے میں تلبیہ پڑھے گا۔ جب آپ نے ابھی طواف ہی کیا تو کس بات کا تلبیہ؟ تلبیہ تو یا عمرے میں پڑھیں گے یا حج میں پڑھیں گے۔ نسوار کا کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مکہ میں گئے، 17 دن ہو گئے، اب ہم طائف جا کے احرام باندھنا چاہتے ہیں۔ طائف جب جائیں گے تو مسافر ہوں گے چونکہ وہ 100 میل سے زیادہ ہے۔ چپل پہن کے طواف کر سکتا ہوں، ہاں اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو پہن سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، میری طرف سے بھی آپ سلام عرض کریں۔ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ فجر کے بعد طواف کرتے ہوئے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ پہلے طواف مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد فارغ ہو کے پھر اشراق پڑھیں۔ محمد ہنی پتہ نہیں غنی کیا ہے۔ سجدے کے اندر جب ہم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کے علاوہ بھی دعا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک کر سکتے ہیں۔ ایک کام نہیں ہو رہا تو آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کام جلدی ہو جائے گا۔ میری بیوی نے ماہواری کو دوا لے کے بند کیا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ریاض میں قربانی جو ہوتی ہے سالانہ، جو گھر پاکستان بھی کرتے ہو، وہ تو ریاض میں بھی ہو سکتی ہے۔ حج کی بکری جو ہے وہ حدود حرم میں دینی ہوگی۔ عمرے کے طواف کے دوران ایک آدمی جو ہے اس نے رکن یمانی کو اور غلاف کعبہ کو بوسہ دیا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال عمرہ ہو گیا۔ رسول پتہ نہیں کیا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ کسی پر اگر دم آ جاتا ہے تو وہ دم مکے کے حدود میں ادا کرنی ہوگی، پاکستان میں نہیں ہوگی۔ ہدیم بالغ الکعبہ،
فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ حج کرنے والا احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو اپنی قربانی خود کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے۔ حضور پاک نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ تین دن عمرہ کیا، 3 دن کے بعد حلق تو کرا چکا تھا، پھر عمرہ کیا تو مشین، بھئی اگر حلق کرا چکا تھا پھر مشین کس پہ پھیری؟ گنج پہ پھیری تھی، وہ تو دم پڑ گئی جناب۔ بال ہوں تو مشین پھیرے نا، جب بال ہی نہیں ہیں تو اب جب تک بال نہ آئے آپ عمرہ نہ کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جو ہے یہ ہل سے ہے، طائف جو ہے وہ تو میقات کا عمرہ ہے، جیسے آپ پاکستان سے آ کے کریں، مدینہ شریف سے آ کے کریں۔ ایک آدمی تبوک سے آ رہا ہے حج کے لیے، جدے میں اس کا کیمپ ہے، 2 دن جدے رکنے کے بعد وہ حج کے لیے آئے گا، احرام جدے سے باندھے۔ میرا ایک پتہ نہیں استاد ہے کیا، وہ عرب لوگوں میں شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ پوری کرے، لیکن عرب لوگوں سے آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکیاں جو ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو کم سے کم ایک دن میں 200 ریال کا پرفیوم چھڑکتی ہیں بدن پہ، تمہارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پھر کیا کرو گے؟ یہ تصور چھوڑ دو، میری شادی نہیں میں نہ کر لیتا، حالانکہ میرا تو حق ہے کہ میری بیوی نہیں مر گئی بیچاری، اللہ مغفرت کرے، لیکن اسی ڈر کے مارے میں نے آج تک جرت نہیں کی، حالانکہ یہاں کے رشتے تھے مجھے ایک دن میں الحمدللہ ملتے ہیں، لیکن میں نے کہا بھی نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کوئی اچھا رشتہ نصیب کرے، ہم غریب لوگ آپ کی مار کب کھا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، وہ گزارا کرتی ہیں۔ مجھے چکر طواف کے چکروں میں استلام بھول گیا تھا، کوئی عرض نہیں۔ ایک بچہ ہے، عمر 11 سال ہو گئی ہے، لیکن اس کا پیشاب جو ہے وہ بستر میں نکل جاتی ہے، بیماری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ شفا دے، بہرحال علاج بھی کرائیں اور اسی نیت سے اس کو زمزم بھی پلائیں۔ مسجد الحرام میں نماز، اور عزیزیہ بھی مسجد الحرام ہے، یعنی حرم ہے وہ بھی، لیکن جو یہاں جماعت کا ثواب ہے وہ 27 لاکھ ہے، وہاں تو 1 لاکھ ملے گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی جو ہے ایسے کر کے، ہاں ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ پڑھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہمارے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں وہ اگر ہمیں رات کو خواب میں ملیں تو آپ کو ملنے سے کوئی تکلیف ہے؟ ملنے تو اچھی بات ہے کہ زیارت ہو گئی۔ اگر بچوں کا عقیقہ رہ جائے، افضل یہ ہے کہ 7ویں دن، ورنہ 14 دن کے بعد، اس کے بعد پھر ساری زندگی جب چاہو کر سکتے ہو، اب کر دو۔ کہتے جی کہ طواف کے لیے مطاف میں نہیں جانے دیتے، بھائی اتنا رش ہو گیا ہے کہ اگر وہ رعایت کریں تو آپ حرم میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے سختی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حاجی بھی ماشاءاللہ استاد ہیں، وہ چادر باندھ کے نکل جاتے ہیں اپنا۔ کہتے جی کہ ہم میاں بیوی حج پہ آئے ہوئے ہیں تو اگر احرام کے بغیر جیسے دن ہیں تو کیا میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ یعنی عمرہ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ عجیب آدمی ہو، اچھی بات ہے کہ مکے میں ملو کہ اولاد حرم کی پیدا ہو جائے۔
پاکستانی معیشت کی بنیاد سود پر ہے، سود لعنت ہے، اسی لیے تو آج تک آپ کے ملک ترقی نہیں کرتے، کیونکہ جب تک سود کی لعنت چلتی رہے گی برکتیں نہیں آئیں گی۔ اگر بینک نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، بہرحال مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو 10 بجے 10 بجے 10 بجے 1,00,000 بکری 10 بجے ذبح کر لیں گے، انشاءاللہ محرم میں کریں گے، وہ خود قربانی کرو۔ اذان ہو رہی ہو تو طواف میں رک جائیں، نہیں چلتے رہیں اور اذان کا جواب بھی دیتے رہیں۔ اگر 11 ذی الحج کی کنکری فجر کے بعد جائز ہی نہیں، زوال کے بعد مارنی ہے، زوال کے بعد مار کے پھر طواف زیارت کے لیے آئیں۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ اتنا دور گزرے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ نمازی کے آگے گزر رہا ہے، یا پھر نمازی اپنے آگے کوئی سترہ رکھ لے تو پھر وہ سترے کے اس طرف سے گزر سکتا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ نہ گزریں، بلکہ بعض ائمہ نے تو اتنا سخت لکھا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا تھا اور اس نے دھکا دیا وہ مر گیا، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ کیوں گیا نمازی کے آگے؟ طواف عمرہ کرنے کے بعد نفلی طواف جو ہے صفا مروا دوڑنے سے پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جب عمرہ کر لیا ہے۔ یہ سارے ہو چکے ہیں۔ جب ہم چھت پہ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا نظر نہ آئے، اس کے سامنے جب آئے تو اشارہ کر لیں، بس نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ سمیکا تو صحابیہ کا نام نہیں ہے، سمیہ ہے۔ سب سے پہلی شہیدہ جو ہے اسلام کی وہ بی بی سمیہ ہے، جس کو ابو جہل بدبخت نے شہید کیا تھا۔ سمیکا نہیں، سمیہ۔ اگر احرام کی حالت میں وضو کر کے منہ پونچھ لیا رومال سے کوئی حرج نہیں، پورا قرآن پڑھ کے بس جتنا پڑھ سکے، لیکن قرآن کا ختم ضرور کریں مکے میں۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا منع ہے۔ خانہ کعبہ پر برکت کے لیے کپڑے لگاتے ہیں، تم میں اگر برکت نہیں ہوگی تو کپڑوں میں کہاں سے آ جائے گی؟ تم اپنے اندر برکت پیدا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے ویڈیو پر اپنے رشتہ داروں کو خانہ کعبہ دکھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خام خواہ کا رسم۔ تیرا طواف تو برباد ہو گیا نا، تم پوسٹ کرو گے ادھر فوٹو کھینچنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے پہلے حج کیا تھا، اس وقت حج مجھ پہ فرض نہیں تھا، اب 10 سال کے بعد اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو یہ آپ کا حج فرض ہے، وہ نفلی ہو جائے گا۔ حج کے 5 دنوں کی نماز جو ہے حاجی قصر کریں گے، جو مسافر ہیں، صرف حنفی مسلک میں مقیم قصر نہیں کرے گا۔ بھائی امام صاحب نمازیوں سے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، دیکھو نا یہ مثلاً کعبہ ہے، امام اس طرف کھڑا ہے، اس طرف اگر کوئی آگے ہے، اس طرف کوئی آگے ہے، اس طرف کوئی آگے، وہ آگے شمار نہیں ہوگا۔ جہاں وہ کھڑا ہے اس طرف سے کوئی آگے نہ ہو۔ میرا نام علی سلمان ہے، مہربانی فرما کر میرا نام لے لیں، میری بیوی خوش ہو جائے۔ آپ کی بیوی کیوں خوش ہوگی بھی؟ اگر کوئی شخص ناراض ہے، ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوتا، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، نہیں ہوتا تو اب گناہ اس پر۔ ہم 3 بھائیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے، بہرحال گزارش یہ ہے
پہلے تو ٹیسٹ کروائیں کہ بھی آپ لوگوں میں نقص ہے یا عورتوں میں نقص ہے، اور اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ پتہ نور دین 10 سالوں سے گم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جائے گی۔ الحمدللہ میں پاک ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، لیکن میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کو آرام سے بیٹھ کے سمجھاؤ بھی شک کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ کوئی دلیل دے گی نا آخر میں مجھے کیوں شک ہے۔ یا جب تم اس بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ رہو، وہ باڈی لینگویج سے سمجھتی ہے کہ کہیں اور بھی یہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ مکروہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز پڑھیں، اب آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اس وقت اس دن کی عصر پڑھ سکتے ہیں اور نفل نہیں پڑھ رہے۔ حج بدر کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ حج میں اپنے فلاں دوست کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے کر رہا ہوں، بس اللہ نیتوں وہ جانتے ہیں۔ جو انسان زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی عمرہ اور طواف اور حج نصیب کرے۔ میں اپنی والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں، اگر آپ کا حج افراد ہے تو آپ پر بکری ہے ہی نہیں، اگر تمتع کر رہے ہیں والدہ کی طرف سے تو پھر بکری بھی انہی کے نام پہ ذبح کرو گے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کعبے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، بہرحال اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ دل میں، چونکہ اصل میں ہمیں وہ بعض عرب دوست کہتے ہیں کہ یہ تم جو پاؤں نہیں کرتے ہو نا، یہ الٹا تم گناہ گار ہو، کیونکہ اگر پاؤں کرو گے اٹھو گے تو کعبے کی طرف آپ کا رخ ہوگا نا، تو اگر آپ سر کر کے کعبے کی طرف بیٹھیں گے، جب اٹھیں گے تو کعبے کو تو پشت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں۔ آپ کا درس کس دن نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میرا درس الحمدللہ 4 دن ہوتی ہے، ہفتہ، اتوار، سوموار اور منگل، پھر ہمارے دوسرے شیخ ہیں ان کا درس ہوتا ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، 2 عمرے کر لیے ہیں، ابھی مدینے سے یا مسجد عائشہ سے حج کے، اب حج قران نہیں، میقات سے کرنا تھا حج قران۔ والدین کے لیے آپ حج کریں، عمرہ کا سب جائز ہے۔ حاجی پر قربانی جو ہے، ایک وہ قربانی ہے جو ہمیشہ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں آپ، اور ایک حج کی بکری ہے۔ حج کی بکری یہاں کر دیں اور وہ بکری پاکستان میں کرا دیں، اگر وہ نہ بھی کرا سکیں تو مسافر ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ فرض طواف کرنے کے بعد فوراً نفلی طواف کر سکتے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے ہوئے اشراق کا وقت ہو جائے تو آپ طواف پورا کریں، اشراق نہ شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے پیسے اپنے بینک میں جمع کرائے ہیں، آپ جانیں اور بینک جانے۔ میں کہتا ہوں جب تک کوشش کرو کہ خود کرو قربانی۔ اگر معذوروں کے لیے جو گاڑیوں کا حکومت نے انتظام کیا ہے، لیکن کوئی تندرست آدمی اس کی مدد کے لیے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ پابندی لگی تھی، پابندی کی ساری دنیا پر تھی، لاک ڈاؤن تھا، کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا حرم، کوئی میرے درس کے لیے تو پابندی نہیں تھی۔ بہرحال یہ ہے جی کہ کسی نے خواب دیکھا، مجھے نہیں پتا کس نے خواب دیکھا تھا۔ بینک میں پیسے جو ہم نے جمع کرائے ہیں، اگر اب بکری کے بجائے ہم روزے رکھ لیں، وہ پیسے بینک کو مبارک، بس اب نہ رکھیں، اب جو ہے
چونکہ تینوں اماموں کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں ترتیب واجب ہے، اور حنفی مسلک میں بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب پر عمل نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے ایک دوست نے شیعہ لڑکی سے شادی کی ہے، بچے بھی ہو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجلس سے سنتا رہے گا اور کیا کرے گا بیچارہ، یا خود مجلس کرتے رہیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرو یا جیرانہ سے، حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ سمد خبیب پتہ نہیں ہے، محمد خبیب ٹھیک ہے۔ رکن یمانی بھی ایسی ہے جیسے جنت کا پتھر ہے، حضور پاک نے اس کو بھی ہاتھ لگایا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہوتی ہے، جب آدمی دعا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اگر کسی کی ماں بوڑھی یا ضعیف ہو، اس کی بیٹا احرام باندھ کے مطاب میں جا سکتا ہے، ماں کو طواف کرا سکے، ہاں بالکل جا سکتا ہے۔ قربانی کے لیے قربان گاہ جانا پڑتا ہے، کوئی بھی مشکل نہیں، اب سڑکیں ہیں، راستے ہیں، پانی ہیں، ہر چیز ہے، یہ سب باتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے قربان گاہ میں جانا۔ میں اگر حضور کی طرف سے قربانی کروں جائز ہے۔ میں نے گولی کھائی تھی جب آ رہی تھی تو میرا حیض بند تھا، لیکن اب 2 دنوں سے کچھ بچیالے قسم کا رنگ کا، 12 لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں، انشاءاللہ حیض تو نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کو غلط وقت پہ روکا جائے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا كربا إلا نفستا، ولا ضالا إلا هديتا، ولا فسادا إلا أصلحتا، ولا مريضا إلا شافيتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ منظور فرما، یا اللہ سب کا حج منظور فرما، یا اللہ سب کی عبادات منظور فرما، یا اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم و دائم فرما، یا اللہ گمراہیوں سے بچا، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ان کی بھی حاجتیں پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔